بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ۔ کچھ دنوں سے انتہائی کرب میں مبتلا ہوں، یہ ہم اہل سنت کو ہو کیا رہا ہے۔ انتہائی گندی اور غلیظ زبان اپنے موقف کے مخالفوں کے بارے میں استعمال کی جا رہی ہے، حالانکہ مومن کون ہوتا ہے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سامنے رہنی چاہیے۔ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، برا بھلا کہنے والا نہیں ہوتا، گالیاں دینے والا نہیں ہوتا۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اپنی زبانیں سنبھال کے رکھیں، اور مومن جو ہے دوسرے مسلمان کو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ میرے بیٹے یاد رکھنا، ہم بڑے اس دن بنیں گے جس دن اللہ کریم ہمیں بخش دے گا۔ دینی مسائل ہیں، ان مسائل میں ہمیشہ سے علماء میں اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن وہ شائستگی سے اختلاف کرتے تھے، دلائل سے بیان کرتے تھے، لوگ سنتے بھی تھے، جس کی دلیل انہیں اچھی لگتی تھی اس دلیل کو فالو کر لیتے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے، چند مہینوں سے کچھ مسائل میں بڑی شدت اختیار کی جا رہی ہے۔ ایک مسئلہ ہے حضرت جناب ابو طالب کے ایمان کا۔ ہمارے اہل سنت کے علماء دونوں طرف گئے ہیں، کچھ نے ان کے ایمان کا قول کیا ہے، کچھ نے سکوت اختیار کیا ہے، لیکن ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں، حضرت اور جناب کے الفاظ سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ جو لوگ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں وہ حرامی ہیں، اور ادھر سے بھی کہنا شروع کر دیا گیا جو ایمان کا قائل ہے وہ حرامی ہے۔ تو شدت تو دونوں طرف سے آئی نا۔ تو یہ تو فری مسئلہ ہے، کوئی قطعی مسئلہ تو نہیں۔ آپ قطعی مسائل کو چھوڑ کر فری مسائل میں الجھو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا۔ پھر زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ میں اگرچہ کچھ مسائل میں ان دونوں ساتھیوں دوستوں کے حق میں نہیں ہوں جن کے خلاف حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے عرس مبارک میں ہنگامہ آرائی کی گئی، مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلے سال خاکم بدہن، مجھے لگتا ہے اگلے سال عرس شریف پر کوئی تقریر نہیں ہو سکے گی کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں ان کی تقریروں کی وجہ سے ہنگامہ ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی مقدس جامع مسجد کو ان ہنگاموں سے پاک کرنا چاہیے۔ تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے؟ تو کیا یہی شرافت کا طریقہ رہ گیا ہے کہ کسی کو تقریر نہ کرنے دو، شور مچاؤ، نعرے بازی کرو؟ کیا صرف ایک گروپ ہی نعرے بازی کرنا جانتا ہے، دوسرے گروپ کو نعرے بازی کرنا نہیں آتی؟ کیا یہی اسلام رہ گیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ گولڑا شریف والا آستانہ کوئی کمزور آستانہ ہے؟ صرف آپ کے پاس ہی ورکر نہیں ہیں، ان کے پاس بھی لاکھوں مرید ہیں جان دینے والے۔ عیدگاہ شریف والے کیا ان کے مرید نہیں ہیں؟ ان کے بھی لاکھوں مرید ہیں، ہزاروں مرید ہیں ان کے۔ اگر آپ نے یہی رویہ اختیار کیا، ہم نے کسی کو تقریر نہیں کرنے دینی، تو پھر آپ تقریر کیسے کر سکیں گے؟ کیا دعوت اسلامی والوں کے پاس ورکر نہیں ہے؟ سب سے منظم جماعت ہے وہ، ان کے خلاف اگر بولو گے تو کیا وہ اگر اشارہ کر دیں تو لاکھوں ان کے مرید آپ کے جلسے میں نہیں پہنچ جائیں گے؟ اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ تو خدا را یہ ریت نہ ڈالیں، اگر ان کی تقریروں کو روکا جا سکتا ہے تو بھائی پھر میری تقریر بھی روکی جا سکتی ہے، آپ کی تقریر بھی روکی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ بھی اس پر تل گئے کہ ہم نے کسی مخالف کا جلسہ نہیں کرنے دینا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ملک کا تقسیم ہی کرنے کی بات ہے نا، مسلک کو تقسیم کرنے کی بات ہے۔ پھر بھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے لیے سب ایک ہو جاؤ۔
وہ کام کریں جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو بڑی حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ۔ اچھے واز، اگر لڑنا بھی پڑے، جدال بھی کرنا پڑے تو اس طریقے سے جدال کرو جو احسن ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، زبان میٹھی استعمال کرو اور قرآن پاک بیان کرو۔ قرآن کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول قیامت کے دن شکایت لگائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ میرے بچوں، یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں، عیسائیوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن جو لوگ قرآن کو قبول کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکے ہیں، ان پر تو زیادہ لازم آتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب لوگوں کو قرآن کریم ہی کو اپنا مشن بنا کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔